ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ میں ایک عرصے سے آپ کا پرستار ہوں اور آپ کی کتابیں بھی پڑھتا رہا ہوں۔ آخری جو آپ کی کتاب میں نے پڑھی جناح، اس سے میرے اپنے ذہن کے جو سوالات تھے ان کا جواب مجھے ملا، اور ایک تو خاص کر جو میں بچپن سے ہی تقریباً، کیونکہ طالب علم پاکستان میں بھی پاک سٹڈیز کا ہی تھا، اور ادھر یہ ایک سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جناح صاحب ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں پہ تمام شہریوں کے برابر حقوق ہوں، اور پھر کچھ عرصے بعد یہ بھی پڑھا، خاص کر ڈان اخبار اس کا اکثر ذکر کرتا تھا میرے بچپن طالب علمی کے زمانے میں بھی، کہ جناح صاحب تو ایک ایسی ریاست چاہتے تھے کہ جہاں پہ تمام مذاہب کے شہریوں کے برابر کے حقوق ہوں۔ لیکن سوال پھر یہ بنتا تھا جو میرے ذہن میں، کہ اگر یہی کرنا تھا تو پھر پاکستان بنا کیوں رہے تھے؟ یعنی کہ ان معاملات میں ایک تضاد اس عمر میں بھی مجھے کھٹکتا تھا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی برابر حقوق ہوں گے تمام مذاہب کے، تو پھر دوسری طرف علیحدہ ملک مسلمانوں کے لیے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی؟ یعنی کہ جب مسلمانوں کا ملک ہے تو اس سے یہ اخذ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے حقوق زیادہ ہوں گے؟ بہرحال اس کا تو جواب مجھے کافی حد تک مل گیا آپ کی کتاب سے، کہ اصل میں جناح صاحب کا کوئی ایسا واضح ٹھوس ویژن نہیں تھا۔ وہ ایک مقدمہ لڑ رہے تھے، اس میں جو اختلافات تھے ان کی کاوش میں، اس سے ان کو غرض نہیں تھا، وہ مقدمہ جیتنا چاہ رہے تھے۔ اور شاید جو مجھے آپ کی باتوں سے بھی سمجھ آیا کہ انہوں نے جیسے کہ ٹال دیا اس معاملے کو کہ جب بن جائے گا تو دیکھ لیں گے۔ میں آج جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ویژن تو نہیں تھا، کوئی تصور، کوئی نظریہ خاص نہیں تھا، تو پھر کیا چیز تھی کہ جو کہ ان کو چلا رہی تھی، جو کہ ان کی موٹیویشن تھی؟ کیونکہ بہرحال یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ بڑی محنت کی انہوں نے، اور بڑی مخالفت کا بھی سامنا کیا، لیکن وہ ڈٹے رہے پاکستان کی خاطر۔ تو اس صورت میں کیا چیز تھی کہ پھر جو کہ ان کا ایندھن تھی؟ یعنی کہ اتنی لڑائی وہ پھر کس لیے کر رہے تھے؟ ایک تو خیر جو بات مجھے سمجھ آئی آپ کی باتوں سے کہ بھائی وہ اپنے لیے ایک نمبر ون پوزیشن چاہتے تھے، جو کہ ایک عام جواز بہرحال ہوتا ہے، بلکہ یہ زیادہ عام ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ جیسے تمام ہی تاریخ کے جو بڑے نام ہیں کہ جیسے وہ کوئی سب نظریہ لے کے چلے تھے۔ بھائی نظریہ تو بلکہ کم ہوتا ہے، زیادہ تو جو عام خواہش اس طرح کے انسانوں کی، مرد ہی ہوتے ہیں زیادہ تر مردوں کی، کہ بھائی ہم صفحہ اول میں ہوں، ہمارا نام روشن ہو، ایمبیشن، وہ زیادہ عام ایک جواز ہوتا ہے۔ لیکن میرا کچھ اس سے دل مطمئن اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اگر صرف یہی ہوتا تو پھر کسی جگہ پہ آ کے، جیسے کہ آپ نے سمجھایا کہ ایک جگہ پہ تو انگریز بھی ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی یہ کام نہیں ہوگا، یہ نہیں چل پائے گا، مان جاؤ، سمجھ جاؤ، تو اس جگہ پہ اگر صرف اپنے لیے وہ کرسی چاہ رہے تھے تو پھر تو مثلا انگریز سے بات ہو جاتی کہ بھئی ٹھیک ہے، پھر گورنر جنرل آپ مجھے تعینات کر دیں ایک متحدہ انڈیا کا۔ تو وہ جو ان کی ایک خواہش تھی، جو ایک خود پرستی تھی، وہ تو اس طرح سے بھی مطمئن ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے ضد کی کہ نہیں، میں پاکستان ہی بنا کے چھوڑوں گا۔ تو اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا جواب نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے صفحہ اول کی جگہ چاہتے تھے، اور گاندھی اور نہرو سے جو ایک مقابلہ بن گیا تھا ان کو بھی شکست دینا چاہتے تھے۔ یہ بھی ایک عام جواز ہوتا ہے، مقابلہ ایک اسے یہ حسد کہہ سکتے ہیں یا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک خواہش اس طرح کے اشخاص میں اکثر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور بہرحال صلاحیت بھی ہوتی ہے ان میں، تو وہ ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھائی جو ہمارے مقابل ہیں ان کو شکست دینی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کافی نہیں تھا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہیں سے ان کو کوئی ہدایت تو مل رہی تھی کہ یہ کرو گے اور پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کوئی راستہ ان کو
نظر آ رہا تھا کہیں پہ، کیونکہ دوسری طرف بہرحال ذہین تو تھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی بھلا کے بیٹھے تھے کہ بھائی یہ آگے ملک میں کرو گے کیا. یعنی کہ اگر وہ صدام حسین بھی بننا چاہ رہے تھے پاکستان کے، تو اس کے اندر بھی کچھ امید تو انہوں نے دیکھی ہوگی، کہیں پہ کوئی ایسا لائے عمل کہ جس سے وہ کامیاب بنا سکے پاکستان کو. کیونکہ صدام حسین بھی بہرحال ایک وقت میں یہ بھی سچ ہے کہ وہ عراق کو عرب دنیا میں طاقتور ترین ملک بنانا چاہتا تھا، اور اس کی طرف اس کی پیش رفت بھی تھی، جو اقدامات اس کے تھے. لیکن ہاں ظاہر ہے پھر آخرکار جو بھی ایسا فرد واحد ہوتا ہے جو کہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا ہے، چاہے جو بھی اس کی خواہش، جو بھی اس کے نظریات ہوں، لیکن لامحالہ وہ آخرکار غلطیاں ہی کر جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد سے تمام ان افراد کو تو علیحدہ کر چکا ہوتا ہے کہ جو اسے کوئی دوسری رائے دے سکے، یا یہ کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے پھر کسی اور کی رائے. تو بہرحال سوال ڈاکٹر صاحب یہ طویل ہو گیا، کچھ معاف کیجیے گا، لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جناح صاحب کو پھر کیا ایسی تصویر نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے اتنی جد و جہد کی اور اتنی لڑائی کی، اتنی مخالفت کے باوجود کیا چیز ان کا پہیہ چلا رہی تھی؟ واٹ واز ہز کور موٹیویشن؟ If you could please shed some more light on this. Thank you, sir.